تعلمون۔ اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم جانتے ہو۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں امانت میں خیانت کرنے سے بچنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھنا ہے، یعنی کہ امانتیں جو ہیں، امانت کی 2-3 طرح کی قسمیں ہیں۔ یعنی کہ ایک تو چیزوں کی امانت ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ باتوں کی، یعنی کہ کسی کے راز ہو گئے، کسی کے سیکرٹس ہو گئے، ان کی بھی ایک امانت ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم چیزوں سے متعلق جو ہے وہ بات کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے دفاتر میں، فیکٹریز میں، کارخانوں وغیرہ میں جتنی بھی کام کرنے والی جگہ ہوتی ہیں، یہاں پر ملازمین کو، جو لوگ بھی وہاں پر ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، ان ورکرز کو موبائل، لیپ ٹاپ، نوٹ بک، نوٹ پیڈز اور پین اور پیٹرول، فیول وغیرہ یا سواریاں وغیرہ ان کو دی جاتی ہیں۔ یعنی کہ جو چیزیں بھی دی جاتی ہیں، یہ سب امپلائیز کے لیے، ان سب ملازمین کے پاس امانت ہوتی ہیں کمپنی کی۔ لیکن دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ان مہیا کی گئی چیزوں کو جو ہے وہ ہم اپنے پرسنل یوز میں لے آتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے ذاتی استعمال میں لے آتے ہیں ان چیزوں کو، جبکہ کمپنی اپنے ورکرز کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی اور ملازمین کی سہولت کے لیے ان کو دیتی ہے۔ جبکہ ہم لوگ جو ہیں موبائل بیلنس یوز کر لیتے ہیں، انٹرنیٹ ہو گیا، وائی فائی کا ڈیٹا ہو گیا، اور یہ جو بھی پینز اور نوٹ پیڈز ہو گئے، یعنی کہ اور اکثر پیٹرول وغیرہ جو سواریاں وغیرہ ہیں، یہ سب ہم لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں، یعنی کہ جب ہمارے امتحانات ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ اکثر جو ہیں اپنے امتحانات کی تیاری جو ہے اپنے کام کرنے والی جگہوں پر، ایسی آفیسز وغیرہ میں یا جہاں بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر اپنے امتحانات کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر سوشل میڈیا یوز کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ڈائجسٹ یا ناولز یا سٹوریز وغیرہ، اخبارات وغیرہ ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے کام کے دوران۔ چاہے اگر ہمیں اس وقت ہمارا کام نہیں بھی ہے، اگر ہم فری ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جس کام کے لیے ہمیں وہاں پر رکھا گیا ہے، کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جتنا بھی کام ہو، وہ وقت جو ہے وہ وقت ہم اپنا اس کمپنی کے لیے صرف کریں، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے نہ لے کے آئیں۔ تو لیکن ایسا ہے کہ ہم ان سے اجازت لے سکتے ہیں، جو بھی ہمارے مالکان وغیرہ ہوتے ہیں، ان سے ہم پوچھ سکتے ہیں، اگر کسی کا بہت ضروری امتحان ہے تو اس کے لیے وہ بالکل پرمیشن لے سکتے ہیں امتحانات کی تیاری کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی بہت ضروری کال کرنی ہے اور اس کے پاس بیلنس نہیں ہے یا موبائل نہیں ہے، یا اس کو کہیں جانا ہے ایمرجنسی میں، تو وہ اپنے مالکان سے اجازت لے کے ہم بالکل جو ہے ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں، اگر وہ ہمیں اجازت دیں۔ اور دوسری طرف کیا دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ ہم جس جگہ پر جاب کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہاں پر ہمیں ایک ٹائم اور تنخواہ ہماری فکس کر دی جاتی ہے، یعنی کہ اگر کہیں پر 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے یا 8 گھنٹے ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اکثر لیٹ پہنچتے ہیں، لیٹ چلے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم لوگ چھٹی کا ٹائم جب ہوتا ہے تو ہم لوگ چھٹی جلدی کر لیتے ہیں، اور جب ہمیں مہینے کے آخر میں اس کی تنخواہ ملتی ہے تو ہم تنخواہ پوری لے لیتے ہیں، جبکہ ہم نے پورا ٹائم جو ہے وہ آفس کو یا اس کام کو ہم نے نہیں دیا ہوتا۔ اس بارے میں بھی ہمیں ضرور خیال کرنا چاہیے، یعنی کہ ہم پوری سیلری ہے، یعنی کہ جو پوری تنخواہ ہے، وہ لینے کے حقدار تبھی ہیں جب ہم پورا ٹائم آفس کو دیں گے۔ اگر کسی بھی ایمرجنسی کی وجہ سے اگر ہم لوگ لیٹ پہنچتے ہیں یا ہمیں جلدی واپس آ جانا ہوتا ہے، تو ہم نے جتنا ٹائم بھی آفس کو دیا ہے پورے مہینے میں، جتنے گھنٹے اور جتنے دن ہم نے گزارے ہیں، ہمیں تنخواہ بھی اتنی ہی لینی چاہیے، ہمیں تنخواہ پوری نہیں لینی چاہیے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کے مالکان جو ہیں اگر وہ اپنی خوشی سے آپ کو پوری تنخواہ دے دیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارا اپنے طور پر کیا فرض بنتا ہے کہ جتنا ہم نے ٹائم آفس کو دیا ہے، ہمیں اتنی ہی تنخواہ لینی چاہیے۔
لیکن اور اس کے علاوہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی مالکان ہیں جو آنرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ملازمین کی سہولت کے لیے جو ہے ان کے لیے جو چیزیں ان کو دی جاتی ہیں ایک امانت کے طور پر کمپنی کے لیے ان کی آسانی کے لیے دی جاتی ہیں تو وہ ان کی اجازت دے دیں اپنے ملازمین کو کہ آپ اتنی حد تک جو ہے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں، ایک خاص کوئی کوانٹٹی بتا دیں یا لمٹ بتا دیں کہ آپ اس حد تک ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ملازمین کے دل میں اپنے مالکان کے لیے ان کی عزت میں اور زیادہ جو ہے ان کی قدر میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کو بھی ایک ریلیکسیشن مل جاتی ہے ملازمین کو، اور مالکان کے لیے عزت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ملازمین کو جس طرح پوری سیلری لینے کا حق تب ہے جب وہ اپنا پورا ٹائم جو ہے وہ آفس میں دیتا ہے، یعنی کہ جتنے گھنٹے کی ڈیوٹی اس کی لگائی جاتی ہے وہ اس کو پورا ٹائم دے گا، اسی صورت میں ہی وہ پوری تنخواہ لے۔ اور دوسری طرف یہ کہ مالکان کے لیے ایک بات دیکھنے میں ہے کہ اگر ٹائم اوور ہونے کے بعد، یعنی کہ اگر اس نے 5 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی ہے، اگر وہ اس کی ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد بھی اگر اس سے کام لیا جا رہا ہے، چاہے 5-10 منٹ بھی اگر اوپر ہو گئے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر مالکان اپنے ورکرز کو ٹائم اوور ہونے کے بعد جو ہے اگر اس کو کوئی کام بتاتے ہیں تو اس صورت میں بھی اس کو ان کا حق ضرور دینا چاہیے اپنے ملازمین کا، چاہے وہ ہمارے گھریلو ملازمین ہوں جیسے ہم نے گارڈز وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، یا ہمارے جو بھی صفائی والے ہوتے ہیں، ہمارے صفائی ہم نے جو گھر میں ملازمہ وغیرہ رکھی ہوتی ہیں، یعنی کہ جس انسان کو بھی ہم تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں اگر ہم اس کو اس کی ڈیوٹی اوور ہونے کے بعد بھی اگر کوئی کام بتائیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اس کا حق نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں ضرور کسی نہ کسی صورت میں، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو یا کسی اور سہولت کے طور پر، ہمیں اس کا حق ضرور ادا کرنا چاہیے جتنا بھی ہم نے اسے اوور ٹائم لیا ہے۔ یہ بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لوگ نوٹس نہیں لیتے، ان کو اہمیت نہیں دیتے، ان کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل اہمیت ہے ان باتوں کی، اور ہمیں ضرور اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔